نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی بہترین قسم کا عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ بہت سارے افراد لکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے نیک بنیں گے، ہم اللہ رب العزت کی کیسی عبادت کریں، کیسے اللہ کو یاد کریں، کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں آپ کو ایک ایسی حدیث مبارکہ آج سنانے لگا ہوں کہ آپ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، آپ خود اس سے نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ میں اور آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم اللہ رب العزت کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہم کیسی زندگی گزاریں، دیکھیں، حتی الامکان کوشش کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے 100% اہتمام کریں، اور اہتمام کے ساتھ پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں۔ آپ کا قلب و قالب، آپ کا جسم، آپ کا پورے سوچ کے ساتھ، آپ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا، ایک لفظ کی طرف توجہ کر کے نا آپ نماز پڑھیں۔ آپ اس توجہ سے نماز پڑھیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور آگے میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کون سی صورت نماز میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ توجہ ہوگی۔ الفاظ پر توجہ دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ دیں۔ اس طرح آپ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، 24 گھنٹے کے جو ذکر و اذکار ہیں، جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں، جتنی دعائیں ہیں مسنون، باتھ روم میں جانے کی، نکلنے کی، کھانا کھانے کی، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، وہ بک مل جاتی ہیں، وہ یاد کریں، یہ عبادت ہے۔ ایسے ہی کوشش یہ کریں کہ باوضو رہیں، ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ جب ایسا کریں گے نا اور حرام کاموں سے بچیں، ٹھیک ہے، جب بالخصوص جب آپ تنہائی میں ہوں، جب اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اس وقت اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ جب اس طرح آپ کے 24 گھنٹے گزریں گے نا تو آپ کے 24 گھنٹے جو ہے نا عبادت شمار کیے جائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، حدیث قدسی ہے، حدیث میں آتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، قلب اور قالب سے پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میرے لیے کمر باندھ لے، میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جا۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے قلب اور سینے کو استغنا سے بھر دوں گا۔ تیرے پاس تھوڑا بہت بھی ہوگا نا، تو بے نیاز ہو جائے گا، تو اس کو کافی سمجھے گا، صابر اور شاکر بن جائے گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر و فاقہ کو، تیری ہر قسم کی محتاجی کو دور کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے اوپر فقر و فاقہ ہے، تنگیاں ہیں، محتاجیاں ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر کو روک دوں گا، ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، تیرے کاروبار میں برکت دوں گا، تیرے حالات بہتر فرما دوں گا، تیری جاب میں برکت عطا فرما دوں گا، لیکن تو میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے تو کمر باندھے کھڑا ہو جا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگلے الفاظ اور کلمات پر غور کریں گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا آپ نے نہ کیا، نہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا، نہ نمازیں پڑھی، نہ مجھے یاد کیا، نہ آپ کی زبان سے اللہ اللہ جاری ہوا، نہ آپ کی زبان سے درود شریف جاری ہوئی، ٹھیک ہے، مؤذن اذان پڑھتا رہا، تو غفلت کی نیند سوتا رہا، مؤذن اذان پڑھتا رہا، تو ٹی وی کے اوپر بیٹھا رہا، مؤذن اذان پڑھتا رہا، تو موبائل میں مصروف رہا، مؤذن اذان پڑھتا رہا، تو جاب ملازمت دکان پر بیٹھا رہا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، ٹھیک ہے، اگلے الفاظ پر غور کریں۔ میں تیرے ہاتھوں کو، میں تیری زندگی کو مصروفیات سے بھر دوں گا۔ ہائے میرا کھانا، ہائے میری دکان، ہائے میرا کاروبار، ہائے میرا بزنس، ہائے میری جاب، ہائے میری ملازمت۔ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہوگا لیکن آپ کی لائف اور زندگی میں بالکل سکون نہیں ہوگا۔ ہر وقت آپ
رونا روئیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا ہوں، گھر میں سکون نہیں، پیار و محبت میں نہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑا ہیں، ٹھیک ہے، ملأت یدیک شغلا، میں آپ کی زندگی کو اجیرن کر دوں گا، آپ کو میں ہر وقت ایسا مصروف کر دوں گا کہ جاب ملازمت یہی رونا روئے گا، سکون آپ کا برباد ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے سکون چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلم اسد فقرک، اور میں تیرے فقر و فاقہ کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ لاکھوں کروڑوں کمائے گا، ادھر سے لاکھوں کروڑوں صرف ہوتے جائیں گے، کبھی آپ کا فقر و فاقہ، کبھی آپ کی محتاجی دور ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج کل ہر بندہ اسی چیز میں غرق ہو گیا ہے، ہر بندے کی لائف میں یہی چیز ہے۔ پیارے سامعین، عبادت، نماز، تسبیحات، ذکر، اس کی طرف آ جائیں۔ جب ہم اس پہ لگ جائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کے فقر و فاقہ کو روک دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہیں گے، ہمیشہ ہم محتاج بن کر رہیں گے، ہمارا کوئی کام حل نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس اگر لاکھوں روپے آئیں گے نا، ہماری زندگی کا اطمینان، سکون ختم ہو جائے گا، اور لاکھوں روپے کے لیے لاکھوں در اور دروازے کھلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیں، اس کے لیے گھر میں سختی کریں، ہر فرد نمازی بن جائے، ذکر و عبادت کرنے والا بن جائے، تب جا کر ہمارا ہر کام حل ہوگا، ہمارا فقر و فاقہ، محتاجیاں دور ہوں گی، اور ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور خوشیاں آئیں گی، خوشیاں لوٹیں گی۔ پیارے سامعین و ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، میری ویڈیو کو کسی دوست احباب کی طرف ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔